آخر کار مدیحہ کے گناہوں کی سزا اسے مل ہی گئی۔ علی اسے دوسری عورت کے خاطر طلاق دے کر اس گھر سے رخصت کر دے گا۔ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوگی۔ جب علی اسے طلاق دے رہا ہوگا تو وہ اسے بہت روکنے کی کوشش کرے گی، لیکن اس کی ماں بھی اسے کہے گی کہ بول علی، اسے طلاق دے دے۔ زبردستی کرنے پر علی اپنے ہوش و حواس میں اسے طلاق دے کر اسے دھکے دے کر گھر سے تو نکال دے گا، مگر مدیحہ کے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ وہ اپنے گھر واپس چلے جائے گی۔ مدیحہ جو کہ تھک ہار کر اپنے گھر واپس چلے جائے گی تو وہاں پر سنبل اسے دیکھ لے گی اور کہے گی کہ تم یہاں پر کیا لینے کے لیے آئی ہو، چلے جاؤ تم یہاں سے۔ پھر وہاں پر مدیحہ اسے یاد دلائے گی کہ تمہارے ہی خاطر میں نے یہ سب کچھ کیا تھا اور آج تم ہی مجھے گھر سے نکل جانے کو کہہ رہی ہو۔ بھول گئی کیا تم کس طرح سے اس نے اس کے خاطر رضا کا مسکان کے ساتھ رشتہ ختم کروانے کے لیے عاشق پر الزامات لگائے تھے۔ رضا پیچھے ہی کھڑا ہوگا اور ان دونوں کے بیچ کی ساری باتیں سن لے گا۔ اسے ساری حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ وہ مدیحہ کو کہے گا تم نے بہت بری حرکت کی ہے، اچھا نہیں کیا تم نے۔ وہ بہت شدید غصے میں اپنے باپ کو بلا کر لے کر آئے گا اور ساری حقیقت بتا دے گا کہ سب کچھ کرنے والی یہ مدیحہ ہی تھی۔ مدیحہ کے باپ کو ساری باتیں سن کر شدید غصہ آ جائے گا اور اسے وہ زوردار چاٹا لگا دے گا۔ اس طرح سے سنبل کی حقیقت بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ رضا مدیحہ سے کہے گا کہ تم نے جو کیا تمہیں تو میں دیکھ لوں گا، مگر سنبل تم نے اس طرح سے میرے ساتھ کیوں کیا؟ اچھا بھلا گھر میرا تباہ برباد کر دیا صرف اپنی خوشی کی خاطر۔ میں تمہیں اب ایک منٹ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ میں تمہیں اس گھر سے اور اپنی زندگی سے دونوں سے ہی نکال دوں گا۔ میں اسی وقت تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ بول ہی رہا ہوگا کہ اس کا باپ اسے روکے گا۔ رضا حوصلہ رکھو، یہ جلد بازی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن رضا اس قدر غصے میں ہوگا کہ وہ طلاق کے لفظ بول ہی رہا ہوگا۔ آگے سے سنبل کہے گی میرے ساتھ ایسا مت کریں، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے ایک موقع دے دیں۔ مگر رضا شدید غصے میں ہوگا۔ وہیں پر اس کا باپ اسے سمجھائے گا تو وہ کہے گا ابا اس سے بولیے اسی وقت میری نظروں کے سامنے سے چلے جائے، ورنہ میں کچھ الٹا سیدھا کر بیٹھوں گا، اور اسے بولے کہ آج کے بعد مجھے اپنی شکل نہ دکھائے۔ رضا بہت ہی زیادہ ٹوٹ جائے گا، اسے وہ ساری باتیں یاد آ رہی ہوگی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ مدیحہ اس حد تک بھی گر سکتی ہے۔ ارے وہ تو عورت کہلانے کی بھی لائق نہیں ہے، ایک عورت ہی دوسری عورت کی دشمن نکلی۔ وہیں دوسری طرف مدیحہ جس کے لیے اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، اس کے ابا اس سے صاف کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے لیے ہمارے گھر پہ کوئی جگہ نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تم نے جو زندگیاں برباد کی ہیں تو آج دیکھو تمہارا اپنا گھر برباد ہو گیا اور اس طرح سے تم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہو۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ایک بیٹی ہو کر تم نے میرا سر شرم سے جھکا دیا، میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ مدیحہ کا باپ کہتا ہے کہ کیا کر سکتا ہوں میں، بیٹی کا باپ جو ہوں، تم نے تو ہمارا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ تمہارے اتنے گناہ کے بعد بھی ہمیں تمہاری شکل دیکھنی پڑ رہی ہے اور تمہیں اس گھر میں پناہ دینے پر ہم مجبور ہو گئے ہیں۔ وہیں دوسری طرف مدیحہ کو اپنے کیے کی سزا مل جاتی ہے۔ مدیحہ بہت ہی زیادہ پچھتا رہی ہے، اس نے جو کچھ بھی کیا اس کی سزا اسے مل رہی ہے۔ اب کوئی بھی اس کی صورت تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے کہ علی نے دوسری عورت کے خاطر اسے طلاق دے دی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بو گے وہی کاٹو گے۔ مدیحہ نے سوچا کہ وہ دوسروں کی زندگی برباد کر کے اپنی زندگی سکون سے گزارے گی، لیکن دیکھو آج اس کی زندگی ہی برباد ہو گئی۔ مدیحہ نے سوچا کہ وہ رضا اور مسکان کا رشتہ ختم کروا دے گی اور اپنی زندگی پرسکون گزارے گی، اور وہیں وہ سنبل کو اس گھر میں بیاہ کر لے آئے گی، لیکن سب کہانی اس پر الٹی پڑ جاتی ہے۔ جس کی خاطر اس نے ان دونوں کی طلاق کروائی ہے آج وہی اسے گھر سے نکلنے کا کہہ دیتی ہے۔ آج ایک نہیں بلکہ تین زندگیاں برباد ہو گئی، مدیحہ، مسکان اور سنبل، صرف مدیحہ کی غلطیوں کی وجہ سے۔ مدیحہ نے سوچا کہ وہ مسکان کا گھر برباد کر کے اپنا گھر بسا لے گی، تو دیکھو مکافات عمل ایسا ہی ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر لیجئے، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور کامنٹ میں اپنا اوپینین ضرور شیئر کیجئے۔